کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ کی چابی آخر کس کے پاس ہوتی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، آخر 1400 سال سے یہ چابی ایک ہی خاندان کے پاس کیوں ہے؟ ایسی کیا امانت ہے جسے نہ بادشاہ چھین سکے، نہ سلطنتیں بدلنے سے بدلی، اور نہ ہی وقت کی غرد سے مٹا سکی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے کعبہ کی اس چابی کی دل چھو لینے والی داستان، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ قیامت تک اسے ان سے کوئی نہیں چھینے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس کی نگہبانی اور چابی کی ذمہ داری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سونپی گئی۔ اس کے بعد یہ امانت کئی قبیلوں اور لوگوں کے پاس آتی رہی، پہلے بنی اسماعیل، پھر جرہم قبیلہ، پھر خزاعہ، اور اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن قلاب کے پاس۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار یہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچی۔ سال تھا 8 ہجری جب رسول اللہ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، لیکن کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ عثمان بن طلحہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چابی لے کر چھپ گئے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت رضی اللہ عنہ کو چابی لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی نے چابی حاصل کی، دروازہ کھولا اور نبی کریم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی دوران رسول اللہ نے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کعبہ کی چابی ہمیں دے دی جائے تو ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ کعبہ کی نگہبانی کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ اب چابی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی وقت قرآن کی سورہ النساء کی آیت 58 نازل ہوئی، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو۔ رسول اللہ نے فوراً اس حکم کو سمجھ لیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دی جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چابی لے کر واپس پہنچے تو انہوں نے عثمان بن طلحہ سے معافی بھی مانگی کہ چابی لیتے وقت سختی کرنی پڑی۔ عثمان بن طلحہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، جب مکہ اب آپ کے قبضے میں ہے تو پھر چابی مجھے کیوں لوٹا رہے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کا دل پگھل گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ نے ان سے ایک ایسی بات فرمائی جو آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، اور اسے تم سے صرف ظالم انسان ہی چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس دن کے بعد عثمان بن طلحہ کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ دار بنی شیبہ کے پاس یہ ذمہ داری آئی، اور حیرت کی بات یہ ہے، قریب 1400 سال گزر چکے ہیں، سلطنتیں بدلیں، بادشاہ بدلے، حکومتیں بدلی، لیکن کعبہ کی چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس محفوظ ہے۔ آج اس خاندان کو بنی شیبہ یا شیبی خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی نگہبانی کی صدیوں پرانی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کعبے کا تالا اور چابی وقت وقت پر بدلے جاتے رہے ہیں۔ الگ الگ دور کے حکمرانوں نے نئی چابیاں بنوائیں، لیکن چابی کی اصلی امانت ہمیشہ اسی خاندان کے پاس رہی۔ آج بھی کعبہ کی چابی ایک خاص کڑھائی دار تھیلی میں محفوظ رکھی جاتی ہے، جس پر وہی قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو۔ یہ صرف ایک چابی کی کہانی نہیں، یہ امانت، انصاف، وفاداری اور اللہ کے وعدے کی کہانی ہے۔ ایک ایسا پیغام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی امانت کسی کے حوالے کی جائے تو اسے اسی کے حقدار تک پہنچانا ہی اصل ایمانداری ہے۔ اگر آپ کو یہ مقدس اور دل کو چھو لینے والی داستان پسند آئی ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو امانت کی حفاظت کرنے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔